إن الله وملائكته يصلون على النبي الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تمش في الأرض مرحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فنا کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرتے نہیں آتا اسے جیتے نہیں آتا. مٹا دے اپنی ہستی کو گھر تو کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جھکتا وہی ہے جس میں کچھ جان ہے، اکڑ تو خاص مردے کی پہچان ہے. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل موضوع پر بات کروں، دینی مجلس کے تعلق سے ایک روایت کا خلاصہ بیان کرتا چلوں. ایسی دینی مجلس کے موقع پر الگ الگ جگہوں سے آنا، الگ الگ بستیوں سے آنا کہ قرآن اور حدیث کی بات ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے وہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے. یا آپس میں مل کر ایک دوسرے کے پاس جو بیٹھے ہوں، ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہوں، کوئی الگ گاؤں سے آیا، کوئی دوسری بستی سے آیا، کوئی کسی شہر سے آیا، اور سب ایک اللہ کی نسبت پر اس کے گھر میں بیٹھے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں جانے کے بعد اپنا وہ ساتھی نظر نہیں آئے گا جو دینی مجلس میں آیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ بار الہ، میرا ایک ساتھی تھا، جب بھی میں دینی پروگرام میں جاتا تھا تو وہ ساتھی آیا کرتا تھا، جنت کے بالا خانوں میں تو نظر نہیں آ رہا. ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اسے دیکھا، ادھر دیکھا، لیکن مجھے تو میرا ساتھی نظر نہیں آ رہا ہے. ہم جہاں کہیں بھی جاتے تھے قرآن اور حدیث کے پروگرام کی بنیاد سے تو ہم جاتے تھے، آپس میں مل کر مسجد میں بیٹھتے تھے، لیکن میرا وہ ساتھی تو نظر نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: میرے بندے، تیرا ساتھی گنہگار تھا، اس کا کوئی جرم تھا، اس لیے میں نے اس کو جہنم میں ڈالا ہے. جہنم کے پاتال میں وہ جل رہا ہے اور جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. تو پھر وہ کہے گا: اللہ پاک، مجھے ساتھی کے بغیر تو جمتا نہیں ہے. میں جاتا تھا تو اپنے ساتھی کو لے کر دینی مجلس میں جاتا تھا، وہ ساتھی نظر نہیں آ رہا. اس کی ضد دیکھ کر کے اللہ پاک فرمائیں گے: کوئی بات نہیں، تو ناراض مت ہو، جا تو اپنے ساتھی کو بلا کر کے جہنم میں سے لے آ. یہ جائے گا جہنم کے داروغہ مالک کو کہے گا: مالک صاحب، میرا ایک ساتھی جہنم میں ہے. ہم دنیا کے اندر میں دینی پروگرام میں جاتے تھے، ساتھ ساتھ جاتے تھے، میں اکیلا جنت میں چلا گیا لیکن ساتھی نظر نہیں آ رہا.
اللہ پاک نے مجھے پرمیشن دی ہے، میں ذرا اسے تلاش کرنے آیا ہوں۔ مالک کی طرف سے موقع دیا جائے گا اور اس آدمی کو جہنم میں تاکنے اور جھانکنے کا موقع ملے گا، تو وہاں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ یہ آدمی باہر سے آواز لگا کر کے کہے گا، او میرے ساتھی تو چل، اللہ بلا رہے ہیں جنت کے بالا خانوں میں اللہ کی اجازت لے کر کے آیا ہوں۔ ہم جایا کرتے تھے دینی مجلس میں، اللہ نے فرمایا ہے چل جلدی سے چل۔ ابھی اپنے ساتھی کو جہنم کے پاتال میں سے نکال کر وہاں سے دوڑا ہوا جنت کے بالا خانوں میں پہنچائے گا۔ انہی دینی مجلسوں کے ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ ہم ایسی مجلسوں میں آنا معمولی نہ سمجھے، یہی مجلسوں میں آنا، اگر کوئی ہمارا ساتھی جنت میں چلا گیا تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک ہمیں بھی جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ تو خیر خواہی کا راستہ ہے۔ عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، میرے عزیزوں، میرے بچوں، میں تم کو سبق تو پڑھاتا ہوں لیکن میں گنہگار ہوں، اس لیے نہیں پڑھاتا کہ میں بنایا ہوں۔ بچوں، اگر تم جنت میں جاؤ تو اکیلے مت جانا، رشید احمد کو لے جانا، اور دیکھو بیٹو اگر رشید احمد جائے گا تو اکیلا نہیں جائے گا، تمہیں بھی جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر! کیا نسبتیں ہوتی تھی اساتذہ میں اور شاگردوں میں، کیا نسبتیں ہوتی تھی مشائخ میں اور مریدین میں، اور کیا تواضع ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے عالم ربانی حضرت گنگوہی سبق پڑھا رہے ہیں، سبق کا سلسلہ جاری ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں قال رسول اللہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول کے قبر اطہر سے ان کا روحانی کنیکشن ہے۔ اچانک بارش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور سارے بچے بھیگنے سے بچنے کے لیے دوڑے دوڑے بھاگ جاتے ہیں اپنے کو بچانے کے لیے کہ کہیں بارش میں بھیگ نہ جائے۔ تو عالم ربانی حضرت گنگوہی بچوں کے جوتے لے کر کے کلاس میں جاتے ہیں، یہ میرے بچوں کے جوتے ہیں، کہیں بھیگ نہ جائے۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی حضرت گنگوہی جانتے تھے کہ بچوں کی جوتیوں کے نتیجے میں اگر رشید احمد کو اللہ نے جنت دے دی، سستا سودا ہے۔ عالم تو وہ بھی تھے، ایک ہمارا بھی نام علماء میں ہے، لیکن ان کی زندگی کا تواضع تو دیکھو، کیا ان کی زندگی میں عاجزی ہے۔ فرمایا کبھی کسی کو مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، پیار کے ساتھ ایک ایک صفت سکھا رہے ہیں، نماز کا اہتمام سکھا رہے ہیں، ذکر کا شوق سکھا رہے ہیں، خلوت کا مزہ سکھا رہے ہیں، تہجد کی نماز کا اہتمام سکھا رہے ہیں۔ فرمایا اسی لیے تو کہنے والوں نے کہا ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا کوئی شاگرد ضائع نہیں ہوا، تہجد میں اٹھتے تھے، اپنے شاگردوں کا نام ہوتا تھا، یہ میرا شاگرد ہے، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا بار الہ، کسی ماں نے اپنا لال میرے حوالے کیا ہے، میں گنہگار آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، اے اللہ اس بچے کو صاحب نسبت بنا دے، تیرا خصوصی بندہ بنا دے۔ تو کوئی اشرف علی بنا ہے، تو کوئی مفتی کفایت اللہ بنا ہے، تو کوئی چلتا پھرتا کتب خانہ علامہ انور شاہ کشمیری بنا ہے۔ یہ حضرت الاستاذ کی راتوں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اور طلبہ فرماتے تھے ہم نے اپنے استاذ کو راتوں کے اندھیرے میں چیخے مارتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اپنے استاذ کو چاشت کے موقع پر قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ان کی تواضع تھی۔ فرمایا بیٹھتے تھے متواضعانہ بیٹھتے تھے، یہاں درس میں بیٹھتے ہوئے ان کے دل کے گہرائیوں میں اللہ کی محبت جوش مارتی تھی۔ حضرت مولانا ابو الحسن مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں ہمارے استاد حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری جب قرآن پڑھاتے تھے اور رحمت کی آیت آتی تھی تو ہچکیاں لے کر رونا شروع کرتے تھے، عذاب کی آیت آتی تھی تفسیر پڑھاتے پڑھاتے ہچکیاں نکل جاتی تھی۔ اور یہی بات مولانا سجاد صاحب نعمانی نے فرمایا، ہمارے استاد حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں جب قرآن پڑھاتے تھے اور رحمت کی آیت پر گزرتے تھے، علی میاں روتے روتے اللہ کی رحمت کو پلاتے تھے، اور جب عذاب کی آیت آتی تھی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہچکیاں نکل جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہی تواضع اور صفات کے نتیجے میں ان کے دلوں کی کیفیت بنی ہوئی تھی۔ اور فرمایا کیوں تواضع نہ ہو، ان کا آئیڈیل، اور انہوں نے ہمیشہ سیرت کو مقدم رکھا تھا۔ ہمارا نبی چھوٹا بن کے چلتا تھا، اتنا بڑا مقام تھا، لیکن ایک نیم پاگل عورت نے آپ کو فرمایا نبی جی آپ کا کام ہے، عورت ہے، بوڑھی ہے، نیم پاگل ہے، آپ نے یہ نہیں کہا راستہ پکڑو،
ہمارے پاس وقت نہیں ہے. نہیں, وہ عورت آگے آگے, آپ پیچھے پیچھے, وہ بیٹھتی بھی نہیں. آپ نے فرمایا بہن بیٹھو تو صحیح, کیا کام ہے. پھر وہ راستے میں بیٹھ گئی, حضرت بھی راستے میں بیٹھ گئے, اور اس عورت نے فرمایا حضرت میرا یہ کام ہے, میری یہ ضرورت ہے. آپ علیہ السلام اتنے بڑے مقام پر لیکن بیچ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں ایک بوڑھی عورت کے کہنے پر, اور وہ بھی نیم پاگل عورت کے کہنے پر. یہ تواضع تھی. حضرت جانتے تھے کہ مجھے مرنا ہے, مر کر خدا کو جواب دینا ہے. جب موت کا استحضار ہوتا ہے, عمر جیسا ایک جلیل القدر صحابی بھی ڈر کے مارے روتے روتے چلتا ہے. فرمایا انگوٹھی بنائی تھی, کفا بالموت واعظا, دیکھتے رہتے تھے عمر کہیں تیرا پارا اوپر نہ ہو جائے, حکومت کی گدی کا نشہ تجھے بدل نہ ڈالے. ہمیشہ یاد رکھ تجھے مرنا ہے اور مر کر خدا کو جواب دینا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ آج میں امیر المؤمنین ہوں, کل میری روح نکلے گی, خدا کو جواب دینا ہے. چنانچہ جب آپ کو خنجر مارا گیا, فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, ابو لولو مجوسی نے پرانی دشمنی کی وجہ سے حضرت کو خنجر مارا ہے. حضرت عمر نے نماز کے توڑنے کو گوارا نہیں کیا, پیچھے ہاتھ کیا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا. عمر مر سکتا ہے لیکن نماز میں خلل پیدا نہ ہو. اب حضرت عمر کو اٹھا کر لوگ کمرے میں گئے. مدینہ میں کوہرام ہے, لوگ رو رہے ہیں. آپ کی صاحبزادی ایک کمرے میں رو رہی ہے, ابو دنیا سے چلے جائیں گے, اور پورے مدینے میں شور ہے. ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کا سر اپنے گود میں رکھا اور رو رہے ہیں اپنا دنیا سے چلے جائیں گے. تو حضرت عبداللہ کو حضرت عمر نے فرمایا بیٹا تیرے باپ عمر کا سر زمین پر رکھ, عبداللہ تیرے باپ کا سر زمین پر رکھ, میں میرا سر زمین پر رگڑوں, میرے رب کو رحم آ جائے. وہاں تو مٹی تھی, بیٹے کو کیسے ہمت ہو. تو حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ تیری ماں تیرے اوپر روئے, تیرے باپ کا سر زمین پر رکھ, میں رگڑوں, میرے رب کو رحم آ جائے. پتا کا مرنا ہے اور خدا کو جواب دینا ہے, رو رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا عمر اتنا کیوں روتے ہو, حضور آپ سے خوش ہو کر کے گئے ہیں, ابو بکر آپ سے خوش ہو کر کے گئے ہیں, آپ کے جنت کی بشارتیں ملی ہے. فرمایا علی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی, اچھوں کا پتا ہل جائے گا, وہاں جواب دو گے. حضرت علی نے فرمایا ہاں ہاں عمر میں گواہی دوں گا. لیکن پھر بھی حضرت عبداللہ کو حضرت عمر نے فرمایا بیٹے عبداللہ مدینہ میں جا, تیرے باپ کے مرنے پر لوگ خوش تو نہیں ہو رہے, اچھا ہے مصیبت چلی جائے, ایسا تو نہیں ہے اس نے ستایا تھا, اچھا ہوا درد سر چلا گیا, کوئی ایسا تو نہیں کہہ رہا, جا بیٹا محلے کی خبر تو لے. تو حضرت عبداللہ نے آ کر کے فرمایا ابا کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو تمہارے غم میں روتی نہ ہو. تب حضرت عمر کو چین آیا. پھر فرمایا بیٹا عبداللہ جا حضرت عائشہ کے پاس جاؤ, اماں کے پاس جاؤ اور یوں کہو کہ اماں اگر اجازت ہو حضور کے بغل میں مجھے سونے کا موقع مل جائے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں سونے کا موقع مل جائے, ایسی مبارک جگہ مجھے وہاں کہاں سے. حضرت عبداللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا, اماں عائشہ نے پوچھا کون. فرمایا اماں میں عبداللہ ہوں. مدینے میں تو شور مچا تھا. فرمایا بیٹا عبداللہ کیوں آئے. اماں میرے ابو کی یہ درخواست ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جگہ تو میرے محبوب کے پڑوس میں سونے کے لیے میں نے رکھی تھی, لیکن عمر کی درخواست ہے تو میں ترجیح دے دیتی ہوں. علماء نے لکھا ہے دنیا میں اگر کسی نے سب سے بڑی ترجیح کا کام کیا ہے تو حضرت عائشہ نے کیا ہے رضی اللہ عنہا. فرمایا اپنے وہاں دفن ہونے کا موقع دیا, اجازت مل گئی. حضرت عمر خوش ہو گئے. کیا کہا بیٹا عبداللہ سن دوبارہ, جب میرا انتقال ہو جائے جنازہ جائے تو جنازہ روضہ اقدس کے باہر رکھ دینا, پھر امیر المؤمنین مت کہنا
میرا انتقال ہو گیا ہوگا، ہو سکتا ہے شرم کے مارے اماں نے اجازت دی ہو، یہ کہنا اماں عائشہ اگر اجازت دو تو عمر کو اندر میں دفن کیا جائے، اگر اجازت دے تو دوبارہ دفن کر دینا، اس وقت دفن کرنا، ہو سکتا ہے کہ شرم کے مارے اجازت دے دی ہو۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا حصار کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، عمر جیسا آدمی، حضور نے فرمایا تھا عمر فی الجنہ، فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس گلی میں عمر جاتا ہے شیطان نہیں جاتا۔ عمر کی مرضی پر کئی مرتبہ قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہوا ہے، 16 یا 17 موقع ہیں حضرت عمر کی رائے پر قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اتنا بڑا تو مقام ہے، لیکن حضرت عمر کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر کی گھاٹی میں کیا ہونا ہے، مرنے کے بعد حشر میں کیا ہونا ہے۔ آج تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور بے باک بن کر کے چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میری اور آپ کی لاڈلی ماں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ دینے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ آپ نے فرمایا عائشہ ماں تبکی کی، کیوں اچانک رونے لگی؟ ہچکیاں نکل گئی۔ فرمایا حضرت قبر کی اندھیری کوٹھی یاد آ گئی، نہ معلوم کیا ہوگا، چاروں طرف سے لوگ مٹی ڈال دیں گے اور وہاں دفن کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ تیاری کرو، چند موقعوں پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ آپ نے حضرت عائشہ کو ڈرایا اور بہت ڈرایا، حالانکہ آپ علیہ السلام کے کتنی چہیتی تھی، کتنی لاڈلی تھی۔ تفصیلی واقعہ ہے، اگر میں اس موضوع میں جاؤں، ایک واقعہ ہے تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک دوسری روایت کا ٹکڑا بیان کروں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز مانگی، حضور نے توجہ نہیں دی، دوبارہ مانگی، آپ نے توجہ نہیں دی تو حضرت عائشہ نے کرتا کھینچا، آپ کو تھوڑا سا تبھی غصہ آ گیا تو آپ نے فرمایا قطع اللہ یدکی، اللہ تمہارا ہاتھ کاٹ دے۔ حضور نے یہ جملہ کہہ دیا، اللہ تمہارا ہاتھ کاٹ دے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ نے ہچکیاں لے کر رونا شروع کیا، حضور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میرے بارے میں بددعا کر دی، میری تباہی میں کیا شک ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عائشہ نے رونا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا، فوراً آپ نے دعا بدل دی، اے اللہ اگر میں نے کسی کو غصے میں کچھ کہا ہو، میں نے کسی کو سخت کہہ دیا ہو، اے اللہ تو فیصلہ مت کرنا، بلکہ میرے غضب کو رحم سے بدل دے اور تو اس کے اوپر اتنا ہی رحم کا معاملہ فرمانا۔ یہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اکابرین بھی نبی کے طرز پر چلتے تھے۔ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ کے سبق میں ایک بچہ ہنس رہا تھا، حضرت کو غصہ آیا اور آپ نے سخت جملہ کہا اور اس کو کچھ بددعائیہ کا کلمات کہہ دیے، حضرت کو غصہ آیا، کمرے میں چلے گئے۔ اب یہ بچہ روتا ہوا شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری کے کمرے میں گیا، کہا حضرت میرے دل میں کچھ نہیں تھا، بھول ہو گئی میری، آپ اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچ جائے گی، میں تو مر جاؤں گا، میری تباہی ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا جب سے کمرے میں آیا ہوں میں نے مصلی پکڑا ہے اور میں نے کہا کہ اللہ جس کو میں نے سخت کہا ہے تو اس سے خوب کام لے لے، اے اللہ تو اس سے رحمت کا فیصلہ فرما دے۔ ہمارے اکابرین بھی ایک ایک چیز میں سنت نبوی کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے، بڑے متواضع تھے، اپنے گھوڑے کی مالش خود کرتے تھے، اللہ اکبر، اپنی اٹھنی کی دوائی دارو خود کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہمارے ہاں چھوٹے بھائی کی پیدائش ہوئی، میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر تحنیک کے لیے لے گیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ علیہ السلام الگ لباس پہن کر گھوڑے کی مالش کر رہے تھے۔ یہ بھی سنت ہے اپنی گاڑی کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنا۔ اس زمانے میں گاڑیاں گھوڑے کی شکل میں ہوتی تھی، اس زمانے میں گاڑی اونٹوں کی شکل میں ہوتی تھی، تو آج کے زمانے میں یہ گاڑیاں ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے اپنے ہاتھ سے گاڑی صاف ہو، یہ بھی سنت ہے، اور سواری کو سیکھنا یہ بھی سنت ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا خود چلایا کرتے تھے، اونٹ خود چلایا کرتے تھے، آپ نے کسی کو نہیں کہا بھائی تم چلاؤ مجھے نہیں آتا، یہ بھی سنت ہے۔ ایسی سنتوں کو بھی لینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جہاں مسجد میں نماز سکھائی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دوڑ بھی لگائی ہے۔ کسی صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے یہاں آپ کی دعوت ہے، فرمایا اکیلے کی کہ جی، کانا عائشہ کے بغیر نہ ہو،
عائشہ کے بغیر نہ ہو. فرمایا حضرت تنا آپ کی دعوت ہے, فرمایا عائشہ کے بغیر نہ ہو. 2-3 مرتبہ اصرار کیا تو صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت آپ بھی آئیے اور اماں کو بھی لے آئیے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو لے کر کے گئے. وہاں نویلی آئی, کوئی نہیں دیکھتا تھا. آپ نے فرمایا عائشہ آج تو ریس لگا لے, کون آگے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ اس زمانے میں دبلی پتلی تھی, بدن کی بہت ہلکی تھی, بہت آگے نکل گئی اور آپ پیچھے رہ گئے. آپ نے فرمایا عائشہ آپ کے تو 100 نمبر آ گئے, بہت آگے نکل گئی آپ. فرمایا ہم پیچھے رہ گئے. کچھ زمانہ آگے بڑھا, پھر آپ جا رہے تھے, پھر نویلی آئی. آپ نے فرمایا عائشہ پھر دوڑ لگا لے. اللہ اکبر. یہ ہے اپنی بیویوں کو مانوس کرنے کا طریقہ. آپ نے کبھی ڈانٹا نہیں ہے, محبت دی ہے. گھر میں ملازمہ کو نہیں لائے, نوکرانی کو نہیں لائے, اس کو لائے ہے جو ہمارے ایمان کی حفاظت کا سامان ہے. بیٹھ کر کے محبت سے باتیں کرو, وہ مودت اور رحمت ہے. اپنی زندگی کا دکھڑا سناؤ, اسے سناؤ. کبھی اس کے پاؤں دکھ رہے ہو تو ہم اس کے پاؤں دبائیں. زندگی میں اس نے ہمارے کام کیے ہیں, ہم بھی اس کے کام کریں. میں بیوی کی بات کرتا ہوں, بہو کا معاملہ تو بہت آگے کا معاملہ ہے. بیوی کو ہم نوکرانی اور ملازمہ نہیں سمجھ سکتے, تو بہو کو ملازمہ اور نوکرانی سمجھنا یہ تو بات کی بدعت ہے, ہمارے زمانے کی بدعت ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے بچے کی ایمان کے حفاظت کا سامان بن کر کے آیا ہے, تو باپ کی ذمہ داری ہے بچے کو موقع دے اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کا. رہو بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی رہو, تم بھی ہنسی خوشی رہو, بیوی بھی ہنسی خوشی رہے. بس صرف تمہارے چہروں پر غم نہ ہو. کبھی کبھی بہو کو کہہ دیا بیٹا کوئی تکلیف ہو تو بتانا, محبت سے رہو بیٹا. ہم دنیا یہاں اس لیے لائے ہیں, کپڑے پہنو, اچھے پہنو, نئے پہنو. یہ نہیں کہ 7 دن میں 1 مرتبہ کپڑے بدل رہے ہو. میرے بچے کی بہو بن کے آئے ہو, کپڑے ایسے پہنو میرے بچے کی ایمان کی حفاظت کا سامان ہو جائے. میرے بچے کی نظر کہیں بازار میں نہ پڑے, بلکہ کہیں بھی گیا ہو تو سیدھا گھر آئے تو میرے بچے کی ایمان کی حفاظت کا سامان بن کر کے آئے ہو. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لڑکے کو بھی کہے, اپنی بہو کو بیٹا جذبات میں بات مت کرو, خندہ پیشانی سے ملو, اچھے انداز میں گھروں میں آؤ, مسکراتے چہرے سے آؤ. فرمایا یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے. 9 بیویوں میں کبھی آپ کو بی پی ہائی نہیں ہو گئی تھی, اتنا ٹینشن تھا. کائنات کا مصروف ترین انسان ہے. اندر کے دشمن الگ تھے منافقین, باہر کے دشمن الگ تھے. گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا اور ہر وقت آپ سفر میں ہوتے تھے. فرمایا لیکن اس کے باوجود کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کبھی کسی بیوی کو تماچا نہیں مارا ہے, بلکہ آپ اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہیں, بیٹیوں کے گھروں کی خبر رکھتے ہیں. آپ جاتے ہیں فاطمہ کے وہاں, بیٹی حسن کہاں ہے, بیٹی حسین کہاں ہے, آپ ان کو لاڈ پیار کرتے ہیں. زینب کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہا, اور ان کی بچی امامہ ہے, تو آپ کندھے پر اٹھا کر مسجد نبوی میں لا رہے ہیں. ہائے آپ کے کپڑے میلے نہیں ہو جاتے تھے, آپ کے کپڑوں کی پریس نہیں ٹوٹتی تھی. آپ کو پتا تھا کپڑے تو عارضی ہے, رشتہ داری اصل ہے. کپڑے تو بدلے جا سکتے ہیں, رشتہ داری کا دل ٹوٹ گیا کہاں سے لائیں گے. آج تو ہماری مستورات گھروں کی اتنی پوجا کرتی ہے, گھروں کی اتنی پوجا کرتی ہے, بس گھر دھویا ہے, بھائی کا بچہ آ گیا, غصے اس کو ڈانٹ دیا, دل دکھا دیا, جیٹھانی کا دل ناراض, دیرانی کا دل ناراض, تو پوجو گھروں کو. یہ گھروں کی پوجا ہو رہی ہے. وہ گھر بڑے اچھے تھے, مٹی کے گھر ہوتے تھے, گھر خراب نہیں ہوتے تھے. آج کے ہمارے ان گھروں نے ہماری بہنوں کو پانی کے اسراف کے گناہ میں مبتلا کر دیا ہے. خدا کے وہاں جواب دینا مہنگا پڑے گا. میں نے میری کتاب او پیاری بہن میں یہ موضوع چھیڑا ہے. ایک دودھ کو بہاتے ہوئے تم ڈرتے ہو, پیسے دینے پڑتے ہیں. پانی تو اللہ نے دیا تھا کسی کی جان بچانے کے لیے, کسی جانور کی جان بچانے کے لیے. ایک ڈول کے بجائے پانی پر پانی بہایا جا رہا ہے, پانی کا اسراف ہو رہا ہے. اور پانی اور پتھر کی اتنی پوجا کر دی کہ جیٹھانی کے بچے کو دھتکار کر بھگا دیا.
ہائے ہائے، بچہ ہے، حضرت انسان ہے، اس کا کوئی مقام ہے، محبت سے بولتے بیٹا آؤ، اس کو ڈانٹتے نہیں، لیکن آج گھروں کا یہ حال ہے میرے بھائیوں۔ فرمایا سیرت سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی ہے اور اڑوس پڑوس میں سے دلیا آ گیا، کسی نے دلیا بھیجا، اماں کو بھیج دو۔ ہمارے نبی کے گھروں میں اکثر چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ اکبر، دل روتا ہے، خون کے آنسو دل روتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے چاشت کے موقع پر آپ آتے تھے، فرماتے تھے عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا حضرت کچھ نہیں ہے، چلو آج روزہ ہے۔ دوسرے دن آئے عائشہ کچھ ہے؟ حضرت کچھ نہیں ہے، چلو آج روزہ ہے۔ کبھی کبھی یہ خبر مل گئی حضرت کہیں سے کچھ آ گیا ہے، لاؤ عائشہ بھوکا ہوں، کچھ کھا لوں، 2 نوالے پیٹ میں ڈال دوں، تو میرا اور آپ کا لاڈلا نبی پیٹ میں 1-2 نوالے ڈال دیتا تھا۔ یہ تھا ہمارے نبی کے زندگی کا حال۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر حضرت عائشہ کے وہاں کہیں سے دلیا آ گیا۔ اماں نماز پڑھ رہی تھی اور وہ باندھی تھی، کہیں سے دلیا لے کر آنے والی، وہ باندھی تھی تو باندھی کھڑی رہی۔ حضرت عائشہ نے نماز میں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس زمانے میں نماز میں اشارہ کرنے کی اجازت تھی۔ حضرت عائشہ کے اشارہ کرنے پر وہ باندھی بیٹھ گئی۔ اتنے میں کہیں سے بلی آئی اور بلی نے دلیا میں منہ ڈال دیا۔ جب منہ ڈال دیا، اب یہ بلی تو چلی گئی۔ حضرت عائشہ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی دلیا میں سے کھانا شروع کیا، تو باندھی نے کہا اماں اس میں بلی نے منہ ڈالا تھا۔ فرمایا بلی کے منہ ڈالنے سے کھانا ناپاک نہیں ہوتا اور گھروں میں کھانا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی دلیا کے ایک طرف سے آپ نے کھانا شروع کیا۔ میرے بھائیوں، نبی کے گھروں کی سادگی دیکھو، اور ہم پیسوں کے لالچ میں نمازوں کے جنازے نکل گئے۔ سادگی کا یہ عالم تھا۔ اتنے چھوٹے بن کر کے ہمارے نبی رہتے تھے، اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے باوجود کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان بن جاؤں۔ کبھی کبھی صحابہ حضور کے مہمان بنتے تھے۔ مہمان نوازی بہت بڑی صفت ہے۔ اتنے میں ایک صحابہ ہے یا رسول اللہ میری آپ کے یہاں دعوت، تو میرے اکیلے کی دعوت؟ مغیرہ بھی ہے میرے یہاں، تو ایسا کرو ہم دونوں آپ کے یہاں آ جائیں۔ فرما ٹھیک ہے حضرت، آپ بھی آؤ مغیرہ کو بھی لے آؤ۔ چنانچہ دعوت ہوئی، اللہ کے رسول کے یہاں مغیرہ مہمان بن کے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا مغیرہ آپ کی مونچھیں بڑی ہو گئی ہے، لاؤ میں کاٹ دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے مسواک رکھا مونچھوں پر اور کینچی کے ذریعے سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی مونچھیں کون کاٹ رہا ہے؟ سید الاولین والآخرین جبرائیل سلام کر کے آئے۔ فرمایا اور جب انتقال ہو جائے تو ایک کوہرام مچ جائے، جبرائیل بھی روئے اور فرشتے بھی روئے۔ اتنا بڑا آدمی لیکن مہمان کے خاطر مہمان کی مونچھیں آپ علیہ السلام کاٹ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں تو راستے میں حضرت معاذ ابن جبل چھوٹے بچے تھے۔ آپ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور یہ ہمارے بڑوں کی سنت رہی ہے، جس آدمی کو جتنا اللہ سے تعلق ہوگا اتنا ہی اللہ کے مخلوق پر پیار بڑھے گا۔ اپنے تو اپنے، غیروں پر بھی اس کا پیار بڑھ جائے گا۔ جتنا اللہ کے مخلوق، اللہ سے تعلق مضبوط، اللہ کے مخلوق سے اتنا پیار بڑھے گا۔ جی تو حضرت معاذ ابن جبل بکری ذبح کی تھی اور ذرا کھال اتارتے نہیں آتا تھا۔ آپ نے فرمایا معاذ ہٹو، معاذ کو ہٹایا۔ آپ نے آستین اونچی کی اور آپ نے اپنا ہاتھ کھال میں گھسایا۔ روایت میں آتا ہے یہاں تک گھسایا کہ آپ کا پورا بدن اس بکری کے کھال میں گھس گیا، اور آپ علیہ السلام کو نماز پڑھنا تھا اور اسی حالت میں آ کر کے آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا۔ محدثین کا ٹولہ جمع ہو گیا کہ کچے گوشت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر وضو ٹوٹتا تو حضرت کا ٹوٹ جاتا۔ اللہ اکبر۔ خیر، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سادگی کا کیا عالم تھا۔ حضور تو حضور ہے، حضور کے غلاموں کا حال بھی بڑا عجیب رہا ہے۔ ہمیشہ متواضع بن کر کے رہتے تھے، چھوٹے بن کر کے رہتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنایا تھا۔ جب آدمی بار بار دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو سنتے ہیں۔
جیسے اگر کسی کو نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنا ہے تو خوب نمازیں پڑھتے رہو، پکا ڈرائیور بننا ہے تو گاڑی خوب چلاؤ، نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنا ہے تو خوب نمازیں پڑھو، بس موقع ملا نماز، موقع ملا نماز۔ امام ابو یوسف ایک ایک دن میں 200 رکعت نفل پڑھتے تھے، وہ 200 رکعت جو ہوتی تھی لمبی لمبی نہیں ہوتی تھی، مختصر مختصر ہوتی تھی، لیکن کثرت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب کثرت سے نماز پڑھنے کے نتیجے میں جو ہی آدمی رکعت باندھے گا اس کا دل لگ جائے گا، کثرت سے نماز پڑھنے کے نتیجے میں خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے۔ لہذا جیسے زیادہ گاڑی چلانے سے آدمی کو پکی ڈرائیونگ ہو جاتی ہے، گاڑی چلا بھی رہا ہے اور ناشتہ بھی چل رہا ہے، موقع پر بریک بھی لگ رہا ہے، ایکسیلیٹر پر بھی پک جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مشق ہو چکی ہے۔ اور اگر نیا اگر بیٹھا ہو تو اگر بریک لگانے جائے تو ہو سکتا ہے ایکسیلیٹر پر اس کا پاؤں ہو اور کہیں دیوار سے اپنی گاڑی کو ٹکرا دے۔ فرمایا حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نماز کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ جو لوگ نماز کے سست ہے وہ اپنے گھروں میں شیطان کے بچوں کو پیدا کرواتے ہیں، اور نماز کو گھروں میں سے ناگا کرنا اپنے گھروں کو اللہ کے عذاب کی دعوت دینا ہے۔ اور جن گھروں میں نماز ہوتی ہے ان گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جاتے تھے، دعوت ہوتی تھی تو یا تو آپ علیہ السلام نماز پڑھ کر کے دعا کرتے تھے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے نماز کی خصوصیت ہے جیسے لوہی چمک لوہے کو کھینچتا ہے، نماز روزی کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ جتنا کثرت سے نماز پڑھی جائے گی اسی کے نتیجے میں اس گھر کے اندر میں اللہ تعالیٰ روزی کی برکتوں کا انتظام فرمائیں گے۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین مدنی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم میں صدر مدرس تھے۔ اللہ نے ایک مقام دیا تھا، امتحان کا زمانہ تھا، وہاں کے اساتذہ حضرت مدنی کی خدمت میں آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی کو مذاق میں کوئی جملہ کہہ دیا جو بد دعا جیسا تھا، تو حضرت مولانا فخر الدین مراد آبادی صاحب نے حضرت مدنی کا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کا مذاق ہو جائے گا اور اوپر فیصلہ ہو جائے گا تو میری قسمت تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں ترکیز پر گجرات کا ایک بچہ دارالعلوم میں پڑھتا تھا، بڑا ذہین تھا۔ اب وہاں ایک مرتبہ شرارت سوجی کہ مطبخ میں سالن اونڈھا کر دیا۔ کسی نے حضرت مدنی کو جا کر شکایت کی، حضرت گجرات کا فلانا بچہ جو ذہین ہے اور آگے بیٹھتا ہے اس نے مطبخ میں سالن اونڈھا کر دیا۔ حضرت مدنی کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا۔ حضرت نے فرمایا پاگل ایسا کرے، اتنا کہہ دیا۔ سورت والوں نے بتایا، وہاں کے پڑھانے والوں نے، مولانا ہم نے نظروں میں دیکھا ہے سورت کی گلیوں میں کاغذ اٹھاتا ہوا وہ بچہ پھرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے حسین احمد کے ایک جملے نے اس آدمی کی کھڑیاں کھڑی کر دی اور ذہین بچے کو گلیوں میں گھومتا کر دیا۔ عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے پاس حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا یحییٰ صاحب پڑھا کرتے تھے، اور مولانا یحییٰ صاحب کے پاس وہاں حضرت گنگوہی کے پاس دنیا کے اکابرین آتے تھے حضرت گنگوہی کی خدمت میں، تو وہاں مولانا الیاس صاحب اپنے بڑے بھائی مولانا یحییٰ صاحب کے پاس کتابیں پڑھتے تھے۔ کوئی اللہ کا ولی آ جاتا تھا تو مولی یحییٰ کہتے تھے بھائی الیاس آج سبق نہیں ہوگا، ایسا کرو ایک اللہ کے ولی آئے ہیں ان کے پاؤں دبا لو، ان کے سر میں مالش کر لو، ان کی خدمت کر لو۔ نہ معلوم کون سے اللہ کے ولی کی دعا لگ گئی، مولی الیاس کا دل بدل گیا۔ آج ہم جانتے نہیں ہیں کہ دعوت کی جان بھی اسی وقت آتی ہے جب کسی اللہ کے ولی کی نگاہ لگ جاتی ہے۔ اللہ کے ولی کی نگاہ کے نتیجے میں دعوت اور تبلیغ کے کام کے انفرادی اعمال میں بھی دل لگتا ہے۔ فرمایا ورنہ اس طریقے سے کیا آدمی بولتا رہے لیکن دل تو خالی ہو۔ حضرت الیاس صاحب کے دل کی دنیا بدلی ہے کسی اللہ کے ولی کی دعا کے نتیجے میں۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے پاس یہ مولانا الیاس صاحب تھے تو کبھی کبھی کوئی آتا تھا تو انہی کی خدمت میں لگا دیتے تھے۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا یحییٰ صاحب پڑھتے تھے حضرت گنگوہی کے پاس، آگے بیٹھتے تھے، اتنا عشق تھا اپنے استاد سے، اور جب تک عشق نہیں ہوتا وہاں تک کام نہیں ہوتا۔ طالب علم کو استاد سے عشق ہو،
محبت ہوتی ہے تو استاذ کے سینے میں جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بلوٹوتھ کے ذریعے سے شاگرد کے دل میں منتقل کرتے ہیں. عشق ہو، محبت ہو. فرمایا مولوی یحییٰ عید کے دن بھی گھر نہیں جاتے تھے. تو ایک مرتبہ مولوی یحییٰ کی والدہ نے خبر بھیجی مولانا گنگوہی کو، حضرت بچہ عید کے موقع پر بھی نہیں آتا، آپ کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، اب کی مرتبہ تو کہو یحییٰ گھر آوے. تو حضرت گنگوہی نے فرمایا بیٹے یحییٰ ہو آؤ، امی تمہیں یاد کرتی ہے. حضرت سبق چھوٹ جائے گا، میری زندگی کا ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، حضرت اللہ نے آپ کو عمر دی ہے، آپ سے فائدہ اٹھا لوں. فرمایا اچھا بیٹا میں آپ کی وجہ سے چند دن سبق بند کر دوں گا. چنانچہ کہا تم کاندلا ہو آؤ، میں تمہارے لیے سبق روک دیتا ہوں. سبق نہیں ہوا تو حضرت کے پڑوس میں ایک بنگالی بچہ تھا، جب حضرت آئے ہیں چھٹا ہوا سبق پڑھانا شروع کیا تو وہ بنگالی طالب علم نے کہہ دیا اور بھی چھوڑنا تھا، اور بھی چھوڑنا تھا، اتنا ہی سبق کیوں چھوڑا، اتنا تانا دے دیا. حضرت گنگوئی نے فرمایا کیا فرمایا، اتنا کیا فرمایا بھائی. اللہ اکبر. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو عزم مصمم پیدا تو ٹوٹ جاتی ہے زنجیریں. ذہین بچہ تھا، حضرت گنگوہی کا دل ناراض ہو گیا. کیا فرمایا پھر سے کہیے. بس وہی سے وہ آدمی بے بس ہو گیا. علماء نے لکھا ہے گنگوہ کی مارکیٹ میں ایک مرا ہوا کتا کوا تھا، کوے کو باندھا تھا لکڑی پر اور یوں کہتا تھا کوا حلال ہے یا حرام ہے، کوا حلال ہے یا حرام ہے. پاگل کی طرح اسی کی رٹ لگاتا تھا. لوگ کہتے تھے رشید احمد کے غصے نے اس آدمی کو پاگل کر کے رکھ دیا ہے. میرے بھائیوں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. فرمایا پاگل ہو کر کے رہ گئے. اس لیے ہمارے بڑوں نے خوب احتیاط کیا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے. اور ہمیں کیا پتا سیدھے سادے لباس میں کون آدمی اللہ کا ولی ہو، ولایت کسی کی پیشانی پر لکھی ہوئی نہیں ہوتی. ہمارے اکابرین کتنے سیدھے سادے تھے. تواضع پر بات چل رہی ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین مدنی نے حضرت مولانا اعزاز علی صاحب کو کہا، مولانا اعزاز علی صاحب وہاں کے مدرس تھے، مولانا امتحان ہو گیا ہے، ٹپائیاں باہر ہے، اندر رکھوا دو. حضرت رکھوا دیتا ہوں. لیکن دوسرے دن حضرت مدنی وہاں سے گزرے تو ٹپائیاں تو باہر تھی، اندر رکھی نہیں تھی. تو حضرت مدنی نے غصے کے انداز میں اتنا کہا مولانا میں نے آپ کو کل کہا تھا ٹپائی اندر نہیں رکھوائی. یہ کہہ کر کے حضرت مدنی چلے گئے. بہار کا یا آسام کا سفر تھا. ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب اعظمی فرماتے تھے حضرت مدنی کا ایک پاؤں سفر میں ہوتا تھا یا جیل میں ہوتا تھا اور ایک پاؤں دارالعلوم میں ہوتا تھا. اللہ اکبر. عجیب آدمی تھے. اللہ نے ان کو جلالی بھی بنایا تھا اور ہر وقت کفن بھی ساتھ رکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نڈر بنایا تھا. حضرت مولانا ارشد مدنی کے والد ماجد کی بات کرتا ہوں. فرمایا اب وہ حضرت چلے گئے. یہاں سے مولانا اعزاز علی صاحب نے تار لکھا، خط لکھا، حضرت میری وجہ سے آپ اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچ گئی ہے تو میں دارالعلوم سے استعفا نامہ دے رہا ہوں، راضی نامہ دے رہا ہوں. اب میں مجھے مدرسے میں نہیں رہنا، میں نکل رہا ہوں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا بڑھاپا تھا. وہاں تو یو پی میں وہ سائیکل ہوتی ہے 3 پہیوں والی جو آدمی چلاتے ہیں. فرمایا حضرت مدنی آئے جب ریلوے اسٹیشن سے تو مدرسے کے باہر رکشا کو روکا. 60 سال کی عمر تھی. ہمارے ایک استاد نے فرمایا دارالحدیث اوپر تھا. رکشا والے کو کہا بھائی ٹھہرو میں آتا ہوں. اور حضرت گئے اوپر اور وہاں سبق پڑھا رہے تھے مولانا اعزاز علی صاحب. جاتے ہی مولانا اعزاز علی صاحب کا حضرت مدنی نے پاؤں پکڑ لیا. اللہ اکبر. کوئی دوست بھی نہیں ہے. حضرت کا معاملہ تو بڑا اونچا ہے. فرمایا مدرسے کے استاد ہیں، صرف تکلیف پہنچ گئی، کوئی باپ بیٹے کا رشتہ نہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا رشتہ نہیں، لیکن تکلیف پہنچنے کا احساس ہے. تو حضرت مدنی نے 60 بچے تھے اس وقت مدرسے میں، سب کے سامنے حضرت مدنی نے پاؤں پکڑ لیا اور یوں کہا بچوں گوار ہو میں نے مولانا اعزاز علی صاحب کو معاف کر دیا ہے. مولانا اعزاز علی صاحب نے فرمایا حضرت میرا پاؤں چھوڑ دو، میرا پاؤں چھوڑ دو، مجھے شرمندہ مت کرو، تم بڑے آدمی ہو. فرمایا مولانا مجھے معافی مانگنے دو. حضرت مدنی جانتے تھے کہ اگر کسی کا دل دکھا ہے
تو اگر میں معافی نہیں مانگوں گا فرمایا اس میں چین نہیں آئے گا, راتوں کے اندھیرے میں دل نہیں لگے گا. میرے بھائیوں, آج ہماری ترقی نہ ہونے کا ایک راز یہ ہے, نمازوں میں جو دل نہیں لگتا, باہر کی دنیا ہماری اچھی نہیں ہے, بیوی کو ستایا ہے, بھائی کو دکھایا ہے, ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے, محلے میں کسی عورت کی بچی سے غلط تعلق ہے, اس کی ماں کو پتا ہے فلانا لڑکا یہاں سے چلتا ہے, میری لڑکی کو گھورتا ہے. سنو, حدیث میں آتا ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا. من خبب امرأة عن زوجہ, کسی نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا, مطلب یہ ہے کہ اس کا ذہن خراب کیا, گھر توڑایا. تو گھر توڑانے کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم اس عورت کا ذہن خراب کرو. ایسے شوہر کے پاس کیوں گئے, ٹھکانہ تو ہے نہیں, خوبصورت بھی نہیں ہے, وہاں رہ کر کیا کرو گے, اس کا ذہن بگاڑا اور وہ گھر ٹوٹ گیا. لیکن ایک بھڑکانے کا طریقہ یہ ہے, اس لڑکی سے غلط تعلق کر لیا, غلط تعلق کے نتیجے میں لڑکی کی شادی ہوتی ہے, اس کے شوہر سے دل نہیں لگتا, بچے ہو گئے ہیں لیکن لڑکی کا شوہر سے دل نہیں لگتا. کیسے دل لگے, اس کے دل میں تو کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اسی کے نتیجے میں بچوں کی ماں کا دل اس کے شوہر سے نہیں لگ رہا ہے. ہم کسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں, ذرا یہ سوچیں, یہ اللہ کے رسول کی امتی ہے. فرمایا جیسے ہماری بہن سے کوئی غلط تعلق کرے ہم منظور نہیں کرتے, ہماری بچی سے کوئی غلط تعلق کرے ہم منظور نہیں کرتے. فرمایا یہ بھی کسی کی بچی ہے, کسی کی پھوپھی اور کسی کی ممانی ہے, ہماری زندگی کے اندر میں پاک دامنی ہو, یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. فرمایا ہمارے اکابرین کا یہ حال تھا کہ کس طریقے سے سادگی اور تواضع کے ساتھ رہا کرتے تھے. فرمایا چھوٹا بن کر کے چلے, کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو معافی مانگ لیں, جب تک تواضع نہیں آئے گی آدمی معافی نہیں مانگے گا. میں نے کل بتایا 25 سال ہو گئے بچے نے اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی, چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی سے معافی نہیں مانگی. چل رہے ہیں, میں حق پر ہوں, حق پر ہوتے ہوئے معافی مانگو. اگر تم غلطی پر نہیں ہو پھر بھی معافی مانگو گے امت کو جوڑنے کے لیے, اللہ کتنا خوش ہوگا اور اللہ کی محبت تم کو ملے گی. فرمایا آدمی چھوٹا بن کر کے چلے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں میں آپس میں تو میں ہو گئی, آپس میں دونوں کی لڑائی ہو گئی. صحابہ بھی آپس میں لڑے ہیں, ان میں لڑائی ہوئی ہے. جی اختلاف ہوتا ہے, برا نہیں ہے, مخالفت بری ہے. کسی بات میں اختلاف ہو گیا مسئلہ ختم, لیکن اب اس کے خلاف الگ جھوٹ بنا رہے, اس کے خلاف الگ جھوٹ بنا, یہ ہے مخالفت, یہ برا ہے اور اس کے نتیجے میں وعید ہے. تھوڑی دیر کے لیے تو بھائی میں اختلاف ہو, بھائی بہن میں اختلاف ہو, اختلاف ہوتا آیا ہے, لیکن اختلاف کا نتیجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ مخالفت پر اتر آؤ, جادو کرو, اس کو گرانے کی کوشش کرو, اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرو, اس کے خلاف پلان بناؤ, تدبیریں کرو. فرمایا پھر تو اللہ کی تدبیر وجود میں آتی ہے, اللہ پھر حرکت میں آتا ہے کہ ایک میرے بندے کو ستایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق میں آپس میں تو میں ہو گئی, لیکن ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے, عمر اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو, عمر اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو. لیکن عمر ہے معاف کرنے کو تیار نہیں, آگے معاف نہ کروں. یوں کرتے کرتے عمر اپنے گھر میں گئے, دروازہ اندر سے بند کر دیا. ایک بھکاری کی طرح, ایک سائل کی طرح حضرت ابوبکر دروازہ کھٹکھٹا رہے, بھائی عمر دروازہ کھول دو, عمر بھول ہو گئی میری, دروازہ کھول دو. کیوں؟ کچھ غلطی عمر کی بھی تھی, کچھ غلطی ابوبکر کی بھی تھی رضی اللہ عنہما, ہمارے سروں کے تاج ہیں. اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. حضرت صدیق اکبر کے لیے بھی کبھی اسی اصال ثواب کرے. ہمارے اکابرین اس لیے آگے نہیں بڑھے کہ صرف نمازیں پڑھتے تھے, ان کے لیے قربانی کرتے تھے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں 12 جانور قربانی کے موقع پر ذبح ہوتے تھے. اما عائشہ کے نام جانور ذبح ہو رہا ہے, حضرت خدیجہ کے
کے نام جانور ذبح ہو رہا ہے، دیوبند میں جانور ذبح ہوتا تھا اس میں ان کا حصہ ہوتا تھا، رائے پور میں جانور ذبح ہوتا تھا اس میں ان کا حصہ ہوتا تھا۔ فرمایا حضرت مفتی سعید احمد صاحب نے بھی لکھا ہے، کوئی حج کیا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، اس کے بعد دل کی دنیا بدلی ہے۔ حقیقت یہ ہے ایصال ثواب کا اثر پڑتا ہے۔ لاؤ میں میرے اللہ کے رسول کے لیے یہ عمل کر دوں، حضرت عائشہ کے لیے یہ عمل کر دوں۔ بڑوں کے بڑے بننے کا راز یہی ہے، اسی کے نتیجے میں وہ بڑے بنے ہیں۔ ہمارے یہاں مدرسے میں آج سے چند سالوں پہلے ایک صاحب آئے تھے احمد آباد کے، تو جتنے 313 بدریین ہیں ان کے نام کے قربانی کے حصے لکھوانے کے لیے آئے تھے۔ 313 بدریین کے نام نکلوائے اور فرمایا اتنے لوگوں کے حصے اس مدرسے میں رکھتا ہوں، اتنے لوگوں کے حصے تو فلانے مدرسے میں رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ بعض اللہ پاک نے صاحب ثروت لوگوں کو کیسا بنایا ہے۔ مال کے ذریعے سے تو آدمی وہ مقام حاصل کر سکتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، آپ جا رہے ہیں انتقال کے بعد، آپ نے حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہو جلدی جلدی؟ آپ نے فرمایا میرے چچا، حضرت عباس کو فرمایا میرے چچا تمہیں کچھ پتا ہے آج مال خرچ کرنے کی ضرورت تھی تو حضرت عثمان نے مدینے میں کوئی مال خرچ کیا ہے، اللہ بہت خوش ہوئے ہیں، تو اللہ پاک نے آج جنت میں ان کا نکاح کرایا ہے ایک حور سے، اور وہاں مجلس لگی ہے، مجھے بھی اس مجلس میں جانا ہے، مجھے جانے دو۔ اب یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان یہاں مال خرچ کرتے ہیں اور وہاں آسمانوں میں ان کا نکاح کروایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے دروازہ نہیں کھولا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روتے روتے حضور کی خدمت میں آئے اور یوں کہا یا رسول اللہ میرا ایک کام کر دیجئے، عمر سے میرا کچھ آپس میں تو میں ہوئی تھی، میں نے منایا لیکن عمر نہیں مانتے، اچانک موت ہو گئی، میں خدا کو کیا جواب دوں گا، عمر کو کہو مجھے معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں اتنے میں حضرت عمر بھی آئے، تو آپ نے آتے ہی فرمایا عمر ابو بکر کو معاف نہیں کرو گے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عمر جس موقع پر میرا کسی نے سپورٹ نہیں دیا تھا سب سے پہلے مجھے سپورٹ دیا تھا صدیق اکبر نے۔ عمر تم بھی ہمارے دشمن تھے، تم نے بھی ہمیں شروع میں ساتھ نہیں دیا تھا، جس زمانے میں پورا مکہ ہمارا دشمن تھا سب سے پہلے اگر کسی نے سپورٹ دیا ہے تو وہ صدیق اکبر نے دیا ہے۔ تو فرمایا حضور معاف کر دیا میں نے، صاف لفظوں میں کہو۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر میں نے معاف کیا، تب جا کر کے صدیق اکبر کو چین آیا ہے۔ میرے بھائیوں بات بات میں کسی سے جھگڑا کر دینا، کسی کا دل ناراض کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور ہم اپنے دلوں کو بڑا رکھے، سب سے مل کر کے چلے۔ فرمایا جب آدمی چھوٹا بن کر کے رہتا ہے تو فرمایا ہر ایک سے ملتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے اگر ہم عالم ہیں اپنے مدرسے میں اپنے اعتبار سے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے بچے ہیں، جیسے ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں تو وہ بچہ کبھی کوئی غلطی کر دے ہم کبھی اس کی چمڑی تو نہیں ادھیر دیتے، یہ ہمارا بچہ ہے، غلطی کی ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس پڑھنے والے بچے وہ بھی ہمارے عزیز ہیں، وہ بھی ہمارے پیارے ہیں۔ فرمایا ہمارے اکابرین اپنے طلبہ عزیز سے کتنی محبت رکھتے تھے، کتنا عشق رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت پر بیٹھے ہیں اور کوئی دیہاتی آیا کسی مسئلے کے لیے، تو حضرت عمر نے کوڑا مار دیا، کوڑا مارتے تو مار دیا، لیکن عمر کو احساس ہوا کہ میں نے ظلم کیا ہے۔ عمر پیچھے پیچھے او بھائی بھول ہو گئی میری، معاف کر دے مجھے، میں نے غلط کوڑا مارا ہے۔ لیکن وہ دیہاتی فرمایا وہ آگے آگے اور معاف نہیں کر رہا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بھائی ٹھہر، معاف کر ورنہ عمر کو چین نہیں آئے گا۔ حضرت عمر ایک کونے میں بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا عمر تو اپنی حقیقت بھول گیا، جس وقت تو جنگل میں اونٹ چراتا تھا، اونٹ چراتے نہیں آتا تھا، تیرا باپ کہتا تھا تو کیا کرے گا، تجھے اونٹ چراتے نہیں آتا، تیری پھوپھی تجھے تانا دیتی تھی، اور آج تو حکومت کی گدی پر آ کر نشے میں آ گیا۔ یہ
یہ کہہ کر کے حضرت عمر روتے جاتے ہیں اور مسجد نبوی کے کونے میں روتے جاتے ہیں. حضرت عمر کو پتا ہے کہ مرنا ہے اور خدا کو جواب دینا ہے. اب حضرت عمر جیسے کسی سے معافی کر رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی طالب علم پڑھتا ہے, اگر مان لو کہ کسی موقع پر کوئی سختی ہو گئی, احساس ہوا کہ میں نے اس کو غلط کوڑا مارا ہے, اس کو سزا, اس کو چھڑی مار دی ہے, بچے کو گھر بلایا, بیٹا چائے پی لو, معاف کر دو. حقیقت یہ ہے کسی کو اپنے قدموں میں لانے کا راستہ چھڑیا نہیں ہے, لاٹھی نہیں ہے, اخلاق ہے. اخلاق کے ذریعے سے جیتا کرتے ہیں دلوں کو, احسان کے ذریعے سے مارا کرتے ہیں انسانوں کو. اخلاق ہوتے ہیں تو بھاگنے والا بچہ بھی قدموں میں آ جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک موقع پر ایسا ہی تجربہ ہوا. ہمارے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا مدرسے میں, آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. مغرب کے بعد وہاں نگرانی ہوتی تھی ہماری, اس زمانے میں دوم سوم پنجم تک کی کتابیں تھی. تو ایک بچہ بمبئی کا رہنے والا تھا, تو وہ اپنے دوستوں کو کہہ کر روزانہ چھٹی لینے کے لیے آوے اور وہ کہے مولانا فلانے بچے کو معلم صاحب بلاتے ہیں, وہ بچہ جائے آرام کر لے. دوسرے دن دوسرا بچہ آوے اور کہے معلم صاحب فلانے بچے کو بلاتے ہیں, وہ جائے آرام کر لے. یہ سب ناٹک تھا. 10-15 دن تک ناٹک چلتا رہا. 16ویں دن یا 17ویں دن مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی ناٹک ہے. روزانہ معلم صاحب اسی بچے کو بلاتے ہیں. چنانچہ بلانے والے بچے کو بلایا. میں نے کہا یا ہو, آپ نے جو بلایا آپ نے یہ کہا ہے تو معلم صاحب کی چٹھی لے آؤ. اب پاؤں لرزنے لگے. بات تو معلم صاحب نے تو کہا نہیں تھا. چور کی داڑھی میں تنکا, پاؤں ہلنے لگا. پھر اس نے کہا مول صاحب نہیں بلایا لیکن اس نے کہا تھا, اس لیے ہم آپ کے پاس یہ اجازت لینے کے لیے آئے تھے. میں نے کہا وہ بھی مجرم ہے, آپ بھی مجرم ہو. پھر جو آئے تھے میں نے سب کو کہا سب مجرم ہو. پھر میں نے کہا ہم آپ کی شکایت مدرسے میں نہیں کریں گے, تو ہمارے بچے ہو, لیکن بیٹا ہمیں بہت دکھ ہوا, ہم اپنے دل میں شکایت کرتے ہیں. اب وہ بچے آئے, مولانا معاف کر دو, بھول ہو گئی ہماری. ہم نے کہا معاف کروں, لیکن پہلے اس بچے کو لاؤ, پہلے آ کر کے وہ معافی مانگے. کہا وہ تو نہیں آئے گا, وہ تو ضدی بچہ ہے. فرمایا نہیں وہ آئے گا مولانا. میں نے کہا لے کر کے آؤ اگر وہ معافی مانگ لے. تو میں نے کہا آپ کب سوتے ہو مولانا؟ میں نے کہا جب تک آپ نہیں آؤ گے ہم نہیں سوئیں گے. جمعہ کا دن تھا. وہ بچے معافی مانگنے کے لیے آئے. پھر اس کے بعد وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں آئے گا. وہ بچہ بھی پیچھے پیچھے آیا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مولانا پٹائی کریں گے. آئے تو میں, جمعہ کا دن تھا, کوئی پھل فروٹ تھا, ہم نے اس کو کاٹ کر کے ہم نے سر پر ہاتھ پھیرا. میں نے کہا بیٹا آپ غلطی کرتے ہو, ہم تو غلطی نہیں کریں گے. میں ان کو کھلا رہا ہوں. میں نے دیکھا ان کے آنکھوں میں آنسو تھے اور شرمندہ تھے کہ مولانا بھول ہو گئی. پتا چلا بچہ مدرسے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا, لیکن اس نے طے کر دیا پڑھنا ہے. پڑھا اور فارغ ہو کر کے گیا. چھڑی کے ذریعے سے بہت ممکن ہے کہ ہم سے بچھڑ جائے. ایک بچے کو ملاقات ہوئی, بیٹا کیا بات ہے, ہاتھ کالے کالے ہیں. مولانا مدرسے میں پڑھتا تھا, حفظ کر رہا تھا. صبح ایک استاذ نے میری پٹائی کی. میری قوم میں کوئی حافظ نہیں ہے اور میری چمڑی ادھیڑ دی تھی. اور مولانا اس کے بعد سے میں میکینک کا کام کرتا ہوں. استاد مجھے نرمی سے پڑھاتے. فرمایا مولانا تو میں حافظ بن جاتا. یہ کہہ کر کے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے اس نے آنکھوں میں آنسو گرائے. کبھی کبھی قیمتی ہیرے ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو علم دیا, لیکن آپ نے محبت اور شفقت سے علم دیا ہے. ہم شفقت کریں, ہم اپنے بچوں پر شفقت کریں. بچوں کے لیے بھی شفقت کی ضرورت ہے. چھوٹے بچے بھی پیار مانگتے ہیں, بڑے بچے بھی پیار مانگتے ہیں. بچہ بڑا ہو گیا, ہم اس کو محبت سے بلائے تو اس کو اچھا لگے گا. میرے باپ نے مجھے محبت سے بلایا ہے. گھر کی کہانی ہے, مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے کہا تھا بیٹا میں تیری پیشانی کو بوسا دوں. میں نے کہا ابا اچھا میری پیشانی کو آپ بوسا دو گے؟ خدا کی قسم میں اپنے بدن کو مشکل سے سنبھال پایا. مجھے اتنا اچھا لگا کہ میرے ابا نے مجھ سے پیار کر دیا اور میرے ابا نے مجھے بوسا دیا ہے. میرے بھائیوں, بچہ بڑا ہو جائے اور جتنا بڑا ہو وہ حالات میں ہوتا ہے, اس کو اپنے بچوں کے پیار, اپنے باپ کے پیار کی ضرورت ہے. ماں پیار دے, باپ پیار دے. ہمارے یہاں مدرسے میں ایک بچہ آیا, کسی حلقے کا تھا, میں نام نہیں لوں گا, اور رونے لگا. میں نے کہا بیٹا
مشکات پڑھ رہا تھا، بڑا بچہ تھا، بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا مولانا میری ماں نے کبھی مجھے بیٹا کہہ کر کے نہیں بلایا، کبھی مجھے پیار سے بات ہی نہ کریں، اور میرے ابا کا بھی ایسا معاملہ ہے مولانا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ دوسرے کو ماں باپ اپنے بچوں کو کیسے محبت سے بلاتے ہیں، میری ماں محبت سے نہیں بلاتی، میرے ابا بھی نہیں بلاتے، تو مولانا خودکشی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا نہ بیٹا ایسا مت کر، ملاقات ہو جلسے میں، تیرے ابو کو مجھ سے ملانا، میں باتوں باتوں میں کوئی بات کروں گا۔ میرے بھائیوں بچہ جھو بڑا ہوتا ہے، اس کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے، بچی کو بھی محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پیار نہیں دیں گے تو کب پیار دیں گے؟ باپوں کا پیار تو مرنے کے بعد بھی یاد آتا ہے۔ میں کیا سناؤں گھر کی کہانی، اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دوسروں کے لیے بھی عبرت ہو۔ مجھے جب سے ہوش آئے ہیں خدا کی قسم کھا کر کے مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں میرے باپ نے مجھے وٹ کر کے کبھی کام نہیں بتایا تھا، آج قبر میں جا کر کے سویا ہے، کبھی نہیں کہا تھا بیٹا یہ کام کر لے، کوئی بات کہنی ہو تو کہتے تھے بھائی یہ کام کرو گے، بھائی یہ کام کرو گے۔ میں جاتا تھا تکیہ پیش کرتے تھے، جمعہ کو آتا تھا تو وہاں اشراق کے موقع پر مصلی پر ہوتے تھے، مجھے اچھا لگتا تھا میرا باپ رو رہا ہے، میرا باپ رو رہا ہے، فرمایا اور میرے لیے تکیہ پیش کرتے تھے۔ میں کہتا تھا ابا ایسا مت کرو بیٹا، تو میرا عالم بچہ ہے، مجھے تجھے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا کبھی وٹ کر کے انہوں نے کام نہیں بتایا۔ آج میں کیا بتاؤں، ان کی قبر پر جا کر کے میری انتڑیاں روتی ہے، شفقتیں یاد آتی ہے، باپ کی شفقتیں باپ کے مرنے کے بعد یاد آتی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سے گھروں میں یہ شکایتیں ہیں کہ باپ بچوں سے پیار ہی نہ کریں۔ کبھی کبھی محلے میں جاتے ہیں، ایک ماں 4 سال کے بچے کو مار رہی ہے، 5 سال کے بچے کو مار رہی ہے، چمڑی ادھیڑ رہی ہے، ایک بچہ رو رہا ہے، اسی گاؤں کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے دیکھا بچہ لہکا لے رہا ہے، ہچکیاں لے رہا ہے، اور اس کی ماں کہہ رہی ہے خاموش، اس کو رونے کی اجازت نہیں دے رہی۔ میں نے کہا یہ ماں ہے یا ڈاچڑ ہے؟ ایسے مارنے سے بچے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، اس طرح مارنے سے بچے باغی بنتے ہیں۔ تم مارو ہمیں، کل تم بوڑھی بنو گی تب بدلہ لے لیں گے، تم مارو ہمیں، تو بوڑھا بنے گا تب ہم بدلہ لے لیں گے۔ فرمایا پھر باپ کے قدموں میں بچہ کیسے آئے گا؟ پیار دینا پڑتا ہے۔ میرے والد ماجد کو میں کہتا تھا ابا تم قل ہو اللہ پڑھو، 500 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو۔ بیٹا پڑھتا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دل بہت خوش ہے ان کی شفقتوں سے، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں۔ انتقال ہوا، ہفتہ ہونے کے بعد خواب دکھایا گیا، بیٹا ٹینشن مت لینا، ہماری قبر میں اللہ نے جنت کی روشنی کر دی ہے اور جنت کی کھڑکی کھل گئی ہے، سارے قبرستان والے بیٹا ملاقات کے لیے آئے، ماموں بھی ملاقات کے لیے آئے، بیٹا ماموں بھی آئے ہیں۔ فرمایا اور یہ کہاں ایک موقع پر نورانی جگہ پر ہے، ابا کہاں کھڑے ہو؟ اب فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں، حوض کوثر پر کھڑا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قل ہو اللہ پڑھنے کا معمول تھا، دل خوش ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں اس لیے کہتا ہوں آج گھروں میں پیار کی ضرورت ہے، پیار دے، سب کو پیار دے، ڈانٹنے سے کام نہیں ہوتا، بہوؤں کو بھی کیوں ڈانٹے، بچوں کو کیوں ڈانٹے، پیار سے کام ہوتا ہے۔ پیارے بیٹے اتنا کر لو بیٹا، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں کل مرنے کے بعد بھی وہ بچہ اپنے ماں باپ کی شفقتوں کو یاد کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو متواضع بن کر کے، چھوٹا بن کر کے، شفقتوں کے ساتھ پیار کے ساتھ رہنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پاک 25ویں رات ہے، شب قدر ہونے کا امکان ہے، اے مولا
ہم تیری محبت کے متلاشی اور بھکاری ہے۔ اے مولا روٹی تمہیں کھلائی ہے، پانی پلایا ہے، کیلے کھلائے ہیں، اور اللہ پاک کیا کہے، رمضان تو بہانہ ہے، تو ہمیں کچھ کھلانا چاہتا ہے۔ اے مولا تیرے پیار کی بات ہے، تیری محبت کی بات ہے، لیکن اے اللہ بس ہمیں تیری محبت کا جام پلا دے، ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں تیری محبت دے دے۔ تنہائی ہو، خلوت ہو، ہم تجھے یاد کر رہے ہو، درود شریف کی کثرت ہو، روضہ اقدس والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق ہو رہا ہو۔ اے مولا جو زندگی کے دن گزرتے جا رہے ہو، دن بدن تیری اور تیرے رسول کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہو، اے اللہ پاک تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم بھیک مانگنے آئے ہیں، اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے۔ اے مولا جوانوں کو معاف فرما، بوڑھوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان کا بچہ رہتا ہو، سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک سب کو اپنا نیک بندہ اور بندیوں میں شمار فرما دے۔ اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ، رحیم تیری شان رحیمی کا واسطہ، حلیم تیری شان حلیمی کا واسطہ، اے اللہ پاک تو ہمیں معاف فرما دے۔ تیری رضا کے دامن میں بھیک مانگنے آئے ہیں، اے مولا پناہ لینے آئے ہیں تیرے غصے سے، اور تیری معافی کے دامن میں پناہ لینے آئے ہیں تیری سزاؤں کی شکلوں سے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ تو ناراض مت ہو، اے اللہ ایک شیر اگر دہاڑتا ہے اور شیر گرجتا ہے تو پورا کا پورا گاؤں اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اے اللہ پاک حشر کے میدان میں جب تو گرجے گا تو جلال میں ہوگا، تیری قسم کوئی تیرے سامنے نہیں آ سکے گا۔ حشر کے میدان میں سب پسینہ پسینہ ہوں گے، سب حضرت آدم کے پاس جائیں گے، آدم تم ہمارے باوا ہو، اللہ پاک کو کہو کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم گھبرائیں گے کہ ڈر لگتا ہے اللہ کے جلال کو دیکھ کر۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے ڈر لگتا ہے، سب گھبرا جائیں گے۔ آخر میں سب ہمارے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو ہمارا نبی بھی کچھ نہیں بولے گا، اے اللہ پاک تیرے دربار میں آ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، رونا شروع کریں گے۔ تو کہے گا او نبی جی سر اٹھاؤ، جو مانگنا ہو مانگو، میں تمہاری مراد کو پورا فرماؤں گا۔ نبی جی فرمائیں گے کہ حساب کتاب شروع کر دیجئے۔ اے اللہ جب حساب کتاب شروع ہوگا، ہر آدمی کی اللہ کے دربار میں 2 مرتبہ پیشی ہوگی۔ پہلی مرتبہ ہاتھ باندھ کر پیش کیا جائے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے تم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ بندہ جھوٹ بولے گا، اللہ پاک میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، جیسے دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ اللہ پاک فرمائیں گے چلے جاؤ یہاں سے، دوبارہ پیشی ہوگی، ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے، گردن جھکی ہوئی ہوگی۔ فرمایا پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا نام اعمال کو اڑا دیا جائے، جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال ملے گا اس کی قسمت بن گئی، اور بائیں ہاتھ میں جس کو نام اعمال ملا وہ پھنس گیا۔ اچانک جب نام اعمال اڑیں گے، جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل گیا خوشی کے مارے ناچنا شروع کرے گا، میرے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا، لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا روتے روتے کہے گا کاش آج رزق ملا ہی نہ ہوتا۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی مرنا ہے، تیرے سامنے آنا ہے، ایک ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ اے اللہ پاک تو ہمیں معاف فرما دے، ان قیمتی گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پہلا اشرا رحمت کا تھا، ہاتھوں سے چلا گیا، تو نے کروڑ لوگوں کو اپنے رحمت کے دامن میں لیا ہے، ہمیں بھی رحمت کا ذرہ عطا فرما دے۔ دوسرا اشرا مغفرت کا تھا، تو نے کروڑ لوگوں کو معاف کیا ہے، اے اللہ پاک تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ گنہگار صحیح لیکن یہ اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے۔ اے مولا اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جبرائیل نے بد دعا کی ہے اور آپ نے آمین کی ہے۔ اے مولا ہماری بدبختی میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ یہ تیسرا اشرا جہنم سے خلاصی کا ہے، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا دے دے۔ اے اللہ پاک رہی صحیح گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تراویح کو قبول فرما، افطار کو قبول فرما، سحر کو قبول فرما، مال خرچ کرنے کو قبول فرما، دین کی بات کرنے اور سننے کو قبول فرما، آنے جانے کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک تیرے علاوہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے، اور تو قبول کرنا چاہے تو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت کا سامان کر دے۔ اے اللہ پاک
پاک پوری امت کو اپنے رحمت کے دامن میں لے لے۔ اللہ کے رسول امت کے خاطر روئے تھے اور بہت روئے تھے، دنیا سے روتے روتے گئے ہیں، آپ نے امت کو کسی موقع پر فراموش نہیں کیا ہے۔ اے اللہ پاک، ایک موقع پر ایک عورت کا چوری کے نتیجے میں ہاتھ کاٹا جا رہا تھا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اے اللہ پاک، بنا کسی قصور کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانیں لی جا رہی ہے، ظلم کی انتہا ہے، تیرے نہ سونے والی آنکھیں یہ نظارہ دیکھ رہی ہے۔ اے اللہ پاک، پوری امت کو اپنے رحمت کے دامن میں لے لے، اے اللہ حفاظت میں لے لے، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، امت کے مقروضین کو عافیت سے قرض سے خلاصی عطا فرما، جن کے گھروں میں حالات ہے عافیت کے ساتھ حالات کو دور فرما دے۔ اے اللہ پاک، جو کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے عافیت کے ساتھ گناہوں سے خلاصی اور چھٹکارا عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، بس ہم تیرے قدموں میں ہے، بھکاری بن کے آئے ہیں، اکیلے نہیں آئے، ٹولہ لے کر کے آئے ہیں، واپس مت کرو، تیرے دربار کا محروم ہے۔ ہاں ہاں، تو امر کرتا رہا ہم چھوڑتے رہے، تو نہ کہتا رہا ہم کرتے رہے، لیکن یہ اللہ پاک بھول ہو گئی۔ اے مولا، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے مولا، بچہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، پاپی ہو، لیکن ایک مرتبہ ماں کے قدموں میں آ جائے، ماں معاف کر دیتی ہے۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مولا، اس میں ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں 20 سال ہو گئے ان کی تہجد کبھی ناغہ نہیں گئی ہے۔ اے مولا، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ مولا جن کی زندگیوں میں روزانہ تجھ سے مانگنے کا موقع ملتا ہے، کیسے سفید داڑھی والے بوڑھے بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہے۔ اے اللہ پاک، کسی کی لاج رکھتے ہوئے پورے مجمع کی اور پوری امت کی مغفرت کا سامان کر دے۔ اے اللہ پاک، تو معاف فرما دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے خاطر جتنی دعائیں مانگی ہے اور آپ نے امت کے خاطر جو مانگا ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے خاطر جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اے مولا ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ، مجمع میں موجود لوگوں کی جو جائز تمنا ہو عافیت کے ساتھ پورا فرما دے۔ پورے گاؤں میں امن و امان اور عفو و عافیت کا معاملہ فرما، پورے علاقے میں امن و امان کا معاملہ فرما، ہر جگہ عافیت کا معاملہ فرما۔ شریر کی شرارت سے، فتین کے فتنے سے، مکاروں کے مکر سے، بدتدبیروں کی بدتدبیری سے، حاسدین کے حسد سے، نظر بد والوں کی نظر بد سے، جادو والوں کے جادو سے، آسیب والوں کے آسیب سے، اے اللہ پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، امت کو صفات حسنہ سے مزین فرما اور تمام صفات سیئہ سے امت کو نجات عطا فرما۔ اے مولا، کبھی آدمی سیدھا سادہ ہوتا ہے لیکن دل میں تیری اور تیرے رسول کی عجیب محبت ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے سنایا بقرعید کا موقع تھا اور وہاں منڈی لگی ہوئی تھی، بکریوں کی منڈی لگی ہوئی تھی۔ احمد آباد سے کوئی صاحب آئے تھے بکرا خریدنے کے لیے۔ ایک بکرا خریدنے کے لیے قیمت کم کرانے میں بہت بحث کر دی اور پیسے کم کرائے، لیکن دوسرا بکرا جب خریدنے کی بات آئی تو بغیر کہے ہوئے جتنی قیمت کہی فوراً دے دی۔ سامنے والے نے کسی نے پوچھا، بھائی تم نے پہلے بکرے کی قیمت بہت کم کرائی اور دوسرے بکرے کی قیمت کم کیوں نہیں کرائی؟ تو اس نے کہا میں کیا بتاؤں؟ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ پہلا بکرا میرے لیے ہے اور دوسرا بکرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میرے لاڈلے نبی کے لیے ہے، میں نے میرے محبوب کے لیے خریدنے کا ارادہ کیا ہے۔ اے اللہ پاک، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں لیکن دلوں کی گہرائیوں میں تیرا اور تیرے محبوب کا عجیب عشق ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا لیکن میں ملاقات کرنے کے لیے گیا تو میرا ہاتھ بندھا ہوا تھا، حضور ہاتھ بڑھائے، میرا ہاتھ کھلے ہی نہیں، بندھا ہوا ہے۔ تو میں نے حضور کو فرمایا یا رسول اللہ میرا ہاتھ کاٹ دو اور کاٹ کر کے تمہارے بدن سے لگاؤ، اگر میرا ہاتھ الگ نہیں ہوتا ہے تو۔ اے اللہ پاک، 15ویں صدی میں امت بہت دکھیاری ہے، حضور کا نام سنتی ہے دل بھر جاتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کے زمانے میں جب کوئی حالات ہوتے تھے دوڑے دوڑے مسجد نبوی میں جاتے تھے، حضور کو حالات سناتے تھے، نبی جی ایک بات کہتے تھے تسلی مل جاتی تھی۔ لیکن آج نبی دنیا میں نہیں رہا ہے اور قبروں میں سوئے ہوئے ہیں،
لیکن یہ اللہ پاک نبی کی روحانیت کو امت کی طرف متوجہ ہے. اے اللہ پوری امت کو سنبھالا دے دے, پوری امت کو سنبھالا دے دے, پورے گاؤں کی خدمت کو قبول فرما, جوانوں کو قبول فرما, بہنوں کو قبول فرما. بعض بوڑھے لوگ ہیں مولا, وہ بھی بیچارے اپنے کمزوری کے باوجود مولا ایسی دینی مجلس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. اے اللہ یہاں اللہ اللہ ہوتا ہے, دینی مجلس ہے. اے اللہ پاک اس کو قبول فرما کر نورانی اثرات دنیا کے چپے چپے میں پہنچا دے. اے مولا جو بیمار ہے اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. ولی باپو کی طبیعت خراب ہے اے اللہ خوب عافیت کا معاملہ فرما. ہمارے ایوب ماموں کو شفا دے دے, مولانا احمد صاحب کو شفا دے دے. ہمارے دانیرہ کے فیضو بھائی ہیں, ان کے وہ بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا پیار دیتے ہیں, ان کے گھر والوں کے ہاتھ میں لقوہ ہے. اے اللہ پاک شفا دے دے, شفا دے دے, اللہ پاک شفا دے دے, ہر قسم کے حالات سے نجات دے دے. اور یہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ ارمان ہے. اے مولا عظیم مجلس کی نورانیت کے راستے سے یہاں درود پڑھا گیا ہے. اے مولا درود پاک کی عظمت کے راستے سے سب کی جائز تمنا پوری فرما. ہماری دعا کو حضور کے طفیل میں قبول فرما. الہی جینا کا طائبین فلا تردنا خائبین. الہی مقصود ما توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بھی دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم.